ہاتھ جب دھوتا ہے وضو میں تو جو ہاتھ نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ہاتھ دھونے سے نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے انسان گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے جو ہے نا وہ گناہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اس کے پاؤں سے جو گناہ ہوئے ہیں جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ جو ہے نا نکل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس میں جب بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو ان گناہوں سے مراد جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، عبادت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اچھا کام کرنے سے، نیکی سے جو ہے نا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ جب تک انسان توبہ نہ کرے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے ہیں، اور اگر توبہ کیے بغیر وہ مر گیا تو آخرت کے اندر جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک نماز جو فرض ہے اس کو اگر جان بوجھ کر وہ چھوڑ دیتا ہے تو 1,88,00,000 سال جو ہے وہ جہنم کے اندر اس کو جلنا پڑے گا۔ اب 1,88,00,000 سال کتنا بڑا عرصہ ہے، تو ایک نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے۔ ہم تو ایک نماز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں نا، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کہ اس کا حشر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرعون کے ساتھ کرتا ہے، قارون کے ساتھ کرتا ہے، حامان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بے نمازی کی سزا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے گویا کافر والا کام کیا، کافر ہو گیا وہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی فکأنما بتر اہلہ ومالہ، وہ گویا اس طرح ہو گیا ہے کہ اس کا مال بھی سارے کا سارا تباہ ہو گیا ہے، اس کے گھر والے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یعنی انسان کو اتنا جو ہے نا وہ فکر اپنے گھر کی بربادی کا، اپنے مال کی بربادی کا اتنا دکھ اور غم نہیں ہوتا جتنا کہ جو ہے نا وہ فرمایا کہ نماز، کہ اتنا بڑا نماز کا غم اور دکھ ہونا چاہیے کہ جس طرح گھر اور مال جو ہے نا یہ برباد ہو گئے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو صرف ایک دنیاوی لحاظ سے ہمیں جو ہے نا اپنے مال سے منافع تھا، یا ہمیں اپنے گھر والوں سے منافع تھے، اولاد سے تھے، یا بیوی بچوں سے تھے، یا رشتہ داروں کے ساتھ تھے، یا ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ تھے، اگر وہ سارے ختم ہو گئے تو یہ صرف ایک دنیاوی جو ہے نا وہ نقصان ہمارا ہوا ہے، اخروی نقصان کسی کے فوت سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نماز چھوڑنے سے جو ہے نا وہ اخروی نقصان ہے، اور اخروی نقصان کہ وہاں پر جو ہمیشہ سکون والی زندگی انسان کو ملنی تھی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ جو ہے نا وہ گناہ ہیں جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر یعنی اللہ کی لعنت ہے، اگر وعید فرمائی ہو تو وہ گناہ جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے، وہ بغیر جو ہے نا وہ توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، توبہ کرنی پڑے گی ان گناہوں کے لیے۔ تو آج جو ہے وہ صرف ہم جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آپ تمام بھائی جو ہے نا وہ غور سے جو ہے نا وہ سنتے رہیں۔ اچھا جی، خدا سے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا، شرک سے توبہ نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا شرک کے علاوہ گناہ کے اوپر، لیکن جس نے شرک کیا اس کو معاف اللہ نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اس کو معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، ناحق کسی کو قتل کر دینا، کسی بندے کو جو ہے نا وہ ناحق قتل کر دینا، اس کو مار دینا۔ اسی طرح کوئی چھوٹا بچہ ہے، ناحق اس کو قتل کر دینا۔
اسی طرح جو ہے نا وہ بچہ جس کے اندر جو ہے نا روح پھونک دی گئی ہے، جب بچہ جو ہے نا وہ 4 مہینے کا بن گیا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد اس کو قتل کر دینا یہ بھی قتل میں شامل ہے۔ بچے کو وہاں مار دینا دوائی کے ذریعے سے، یا بچے کو جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ مار دینا، تو وہ قتل کہلائے گا۔ اور جس طرح قتل کا جرم ہے اسی طرح کا جو ہے نا وہ جرم ہے، اور اسی طرح جب تک توبہ نہ کی جائے تو توبہ کیے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، ماں باپ کو ستانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی یہ بھی نہ کہو کہ اوہو آپ نے یہ کیا کام کر دیا، تو ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ بیٹی جو ہے نا ماں کو گالیاں دے گی۔ آج بیٹی جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ بہت گندے انداز کے ساتھ جو ہے نا بات کرتی ہے، بہت گھٹیا سوکیانہ لہجے میں بات کرتی ہے، بیٹی ہو کر ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح بات کرتی ہے، اور کیا جو ہے نا وہ تعلقات لوگ رکھیں گے۔ آج کل اسی طرح ہے، اگر باپ جو ہے نا وہ غریب ہو، سیدھا سادہ ہو وہ تو نوکروں کہتے دوستوں کہتے ہیں یہ تو ہمارا نوکر ہے، یہاں تک بھی واقعات جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں۔ تو ماں باپ کو ستانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی زنا کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ اور زنا کا قریب جانا کیا ہے؟ حدیث پاک میں تشریح آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور ان کا زنا جو ہے نا وہ غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا جو ہے نا وہ کسی غیر کو پکڑنا ہے۔ پاؤں زنا کرتے ہیں، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ کسی کی غیر کی طرف جو ہے نا وہ چل کر جانا ہے، کہ جس کی طرف جو ہے نا وہ جانا جائز نہ ہو اس کی طرف غلط نیت کے ساتھ چل کے جانا، یہ پاؤں کا جو ہے نا وہ زنا ہے۔ تو یہ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جناب گناہ وہی ہوتے ہیں شامل ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ ہی رہتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح گناہ ہے جس طرح جو ہے نا وہ سود رضامندی سے لیا جائے پھر بھی گناہ ہے اسی طرح کا، اگر جو ہے نا وہ اکراہن لیا جائے تب بھی جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ تو زنا جو ہے نا وہ جبرن ہو تب بھی جو ہے نا وہ گناہ ہے، اور اگر رضامندی سے ہو تب بھی اسی طرح جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھا لینا ناحق، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک ان کو مال ان کا واپس نہ کیا جائے گا، زنا کا کفارہ جو ہے نا وہ اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، مرد کو بھی عورت کو بھی، یعنی جو پکڑا گیا ان میں سے، مرد پکڑا گیا اس کو مارے جائیں گے، اگر دونوں پکڑے جائیں دونوں کو مارے جائیں گے، یعنی جن 4 آدمیوں نے اگر جو ہے نا ان کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر 4 گواہیاں پوری نہیں ہیں تو پھر کوڑے نہیں لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا۔ وہ تو پتہ ہی نہ ہو تو